كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له۔ محترم حضرات و خواتین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث گوداوری کی طرف سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات بڑے صبر و تحمل کے ساتھ تقریریں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تمہید کے بغیر دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں کچھ اصلاح پیدا ہو، ہماری زندگی میں انقلاب آئے۔ آج کا دن ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو تاکہ زندگی میں کچھ نیک اعمال کر کے اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی رہیں۔ سب سے پہلی بات، سورہ احزاب کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ کا یہ فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ جو ہے سچی باتیں، صحیح باتیں کہتے رہنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا: یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ درست کرے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ اور فرمایا جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں جس کے پاس امانت داری کا پاس و لحاظ نہیں، اور اس کے دین کا کوئی بھروسہ نہیں جس کے پاس وعدے کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ دوستو، خاص کر ہمارا جو مذہب ہے اسلام ایک پیارا مذہب ہے جو عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرتی زندگی، ان تمام چیزوں میں ہماری بہترین رہنمائی کر رہا ہے۔ دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ سب سے پہلے ہم توحید میں کامل ہوں، عقیدے کے اعتبار سے ہر بندہ موحد رہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی ذات سے عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، اللہ کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کرو کم ہے۔ اللہ کی ذات بلند و برتر ہے، ہر قسم کی تعریفیں، توصیفیں سب اسی کے واسطے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، موت اور حیات کا مالک ہے، بیماری اور شفا اسی کی طرف سے، روزی روٹی وہی دیتا ہے، روزی کی تقسیم وہی کرتا ہے، وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، وہ یطعم ولا یطعم، اور آپ کے سونے کے لیے رات کا انتظام کیا لیکن اسے کبھی نیند نہیں آتی، نہ کبھی وہ اونگ نہ اس کے حق میں ہے۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی بادشاہت دنیا کے ہر کونے میں ہر چیز پر اسی کی حکمرانی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی دے نہیں سکتا، جب وہ اللہ بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے، جب وہ آپ کی موت کا فیصلہ ہو جائے دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے بھی آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات واحد ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ اولاد کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ کسی وزیر کا محتاج۔ اللہ تعالی ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، تقویٰ جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، بندہ اللہ سے ڈرتے رہے پوری زندگی۔ آیت کریمہ میں حکم یہی ہوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ ہونا چاہیے، دل میں ہوتا ہے تقویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ یاد رکھو تقویٰ جو ہے دل میں ہوتا ہے، اور تقوی کا مرکز دل ہی ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، سن لو اچھی طریقے سے، دل میں انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ حصہ بگڑ گیا جسم کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہی مرکز تقویٰ قلب ہے، قلب انسان ہے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ تقویٰ جو ہے کسی الگ سے بڑی عبادت کا نام نہیں ہے، تقویٰ جو ہے اللہ کا خوف ہمیشہ ہونا، ہر جگہ ہونا، اللہ سے ڈرنا، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ یاد رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی مقصد کے خاطر سارے انبیاء کو بھیجا گیا، اللہ کی بندگی ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ 1,24,000 رسول جو دنیا میں تشریف لائے اسی توحید کے خاطر آئے، اور یہ توحید ایک ایسی چیز، ایک ایسی دولت ہے جسے نصیب ہو جائے وہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی، بہت بڑا سرمایہ ہے اس کے پاس۔ جس کا دل توحید سے خالی ہو وہ بد نصیب انسان ہے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کمانے کے باوجود اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو وہ دنیا کا بدترین اور بدبخت انسان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اسی توحید کی وجہ سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اسی توحید کا، اس کلمے کا انکار جو ہے آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں توحید کی قدر کرو، اپنے بچوں کو توحید پر قائم رکھو، یہاں تک کہ ایک ماں دودھ پلاتے ہوئے بھی بسم اللہ کے ساتھ دودھ پلائے، اللہ کا نام لے کر دودھ پلائے، اس کی برکتیں الگ ہوں گی۔ بچے کے اندر توحید کا جذبہ، عقیدہ توحید میں راسخ ہونے کا معاملہ جو ہے ماں کے گود سے شروع ہوتا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام سے، یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانا بسم اللہ سے، بچے کو سلانا، بچے کی ساری خدمتیں جو ہم کرتے ہیں سب اللہ کے نام کے ساتھ۔ یاد رکھو یہ سب سے اہم چیز ہے، اسی لیے انبیاء بھیجے گئے، رسولوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا، کہ آسمانی کتابیں نازل فرمایا، اسی مقصد کی خاطر جینا ہے اور مرنا ہے۔ اور ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ اب پوری زندگی عبادت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کامل ہوں، کبھی ہماری زندگی میں شرک داخل نہ ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے دنیا کے اندر وہ شرک ہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ ہم لوگ بات میں کسی کو بول دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میرا کام ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ آپ ایسا نہیں بول سکتے، اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا۔
آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہر چیز پر ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر چیز پر ہے، یہاں تک ایک پتا بھی جو حرکت کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا کے ہر مخلوق کی غذا، روزی روٹی سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ خاص کر ہمارے بچوں میں مکتب سے ہی ہمارے بچوں کو توحید کا سبق یاد دلانا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے، گردن کٹ جائے، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، نہ تصرفات میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، کسی چیز میں بھی۔ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا، مزاروں کا، خبروں کا نہیں ہو سکتا۔ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہوگا۔ ہزار ضرورتیں انسان کو ہیں، ہر ضرورت اللہ سے پوری کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، خاص کر رات کا جو آخری حصہ ہے، تیسرا حصہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ وقت جو ہے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ جب آدمی رات میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات کے آخری تہائی حصے میں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے زمین پر، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے حاجت پیش کرے میں اس کی حاجت پوری کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے میرے دوستو۔ ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے ایک ندا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی ضرورتیں پوری کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے ضرورتیں کسی کی میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ پورے یقین کے ساتھ مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ اے اللہ تو چاہے تو دے، یہ بھی نہیں بولنا۔ بندہ جو ہے مانگتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ مانگنا، اللہ سے مانگتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ مانگنا کہ تو ہی دینے والا ہے، اور اپنے عاجزی، انکساری، خاکساری پوری طریقے سے ظاہر ہونا۔ میں عاجز مطلق ہوں تو قادر مطلق ہے، میری ہر ضرورت تو جانتا ہے، میرے دلوں کی خیانت تو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت تو جانتا ہے، میری ضرورتیں پوری تو ہی جانتا ہے، میں تیرے ہی پاس مانگ رہا ہوں، اے اللہ تو میری ضرورت پوری کر۔ کتنے مسائل لوگوں کے ہیں، لوگوں کے پاس شکوہ شکایت کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا میرے دوستو۔ ذرا رات میں قیام اللیل کے ساتھ اللہ سے مانگیے، بیمار ہیں شفا اللہ سے مانگیے، مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا راستہ اللہ کھولنے والا ہے، اللہ سے مانگیے، گھر میں نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیے، بچیاں ہیں شادیاں نہیں ہو رہی، مناسب جوڑے نہیں مل رہے ہیں، اللہ سے مناسب جوڑے کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، دنیا کی آخرت کی ہر بھلائی اللہ سے مانگیے۔ دعا ایک عبادت بھی ہے، توحید کا اہم حصہ بھی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی میرے دوستو، نہیں مانگنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ آپ جو انسانوں کے پاس دیکھو، ایک سے دو بار ضرورت لے کر جاؤ ایک بڑے سے بڑے آدمی کے پاس، ایک بار دو بار خوشی سے آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا آپ کی، تیسرے بار چہرہ گھما لیتا یا آپ کو جھٹکی دے کر کے باہر بھگا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے، بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کے ہاتھ کو خالی کیسے لوٹاؤں؟ یہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل شکر ہے۔ وہ بندہ جو ہے اس کے سامنے سر جھکائے، عاجزی کے ساتھ سر جھکائے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے اللہ اس کی شان بلند کرتا ہے۔ آپ سجدے میں مانگے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں، حاجتیں وغیرہ، اللہ ضرور سنتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر لوگ جو ہیں کہاں کہاں جا کر کے زندہ ولی، مردہ ولی کے نام سے لوگوں کو پکارتے ہیں، قبروں کا چکر، مزاروں کا چکر۔ لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، لوگ بھٹکتے ہیں۔
بھٹکتے ہیں، یہاں تک کہ مندروں تک جا رہے ہیں. ہمارے مسلم عورتیں بھی جاتی ہیں، مسلم مرد بھی جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ مذہبی رواداری بول کر. آج کا حال ایسا ہو گیا ہے، غیر مسلم اگر وہ ہمارے مسجدوں کو آتا ہے تو اسے دیکھ کر کے مسلم قوم ان کے مندروں کو جاتے ہیں، باقاعدہ نذرانے پیش کر رہے ہیں، مندروں کو نذرانے پیش کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، شرک کے اندر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. توحید کے معاملے میں پکے رہنا مسلمان، عقیدے کے معاملے میں پکے رہنا، پوری زندگی اسی پر باقی رہنا میرے دوستو، یہ سب سے اہم چیز ہے. بلکہ تمام نبیوں کی وصیت یہی تھی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو وصیت فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. خدا نہ کرے مسلم قوم مندروں میں ادھر ادھر گئے، موت وہاں آ گئی، خاتمہ بالشر ہوا، خاتمہ بالخیر تو نہیں ہوا. اس لیے مسلمان ہر قوم میں ممتاز ہے، اپنا ہر قدم سوچ کر سمجھ کر رکھے. تو عقیدے کے معاملے میں پکے ہونا، توحید کے معاملے میں پکے ہونا، یہ کالے دھاگے، ہاتھوں میں دھاگے، پاؤں میں دھاگے، گلے میں دھاگے، تعویذوں پر بھروسہ، عاملوں پر بھروسہ، کیسے کیسے خرافات، نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، توکل اللہ پر رکھو، تقوی اسی کے ساتھ رکھو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا اور روزی دے گا ایسے راستے سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے روزی آئی. روزی میں کمی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تعلیم میں مسائل ہیں، ہر مسئلہ اللہ سے حل کرو، ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے توحید کا معاملہ. دوسری طرف عبادات کا پہلو ہے، نمازوں کی پابندی کرو. ہر مسلمان کے حیثیت سے بالغ ہونے کے بعد مرنے تک نمازیں فرض ہیں، آپ جانتے ہیں. لیکن کبھی نماز میں غفلت نہیں ہونا، کبھی نماز میں غفلت نہیں ہونا میرے دوستو. حدیث میں آتا ہے ایک نماز آپ چھوڑ رہے ہیں، عمدن چھوڑ رہے ہیں، من ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر، فرمایا کفر کا کام ہو جاتا ہے جانتے بوجھتے. حالانکہ نماز فرض ہے پھر جانتے بوجھتے چھوڑ رہے ہیں آپ، فرمایا فقط کفر. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان آئیڈینٹیفیکیشن نماز کے ذریعے سے ہی ہے. آپ مسلمان ہیں، کیا علامت ہے آپ کی؟ عبداللہ نام رکھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا، نماز کے ذریعے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے. نماز ایمان والوں کے لیے ایک معراج ہے، اللہ سے ملانے والی عبادت ہے میرے دوستو. اللہ کا حکم ہے، دیکھو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. نماز کی پابندی کرنا، نماز کا حکم دینا گھر والوں کو، جم کے رہنا اس پر. ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. یاد رکھو نماز جو روزی کا ذریعہ ہے، وہ روزی روٹی کا ذریعہ نماز ہے. نماز آپ کے لیے ڈسٹرب نہیں ہے، نوکری میں، کام میں، آپ کے دھندے میں، نہیں. نماز آپ کی روزی کا ذریعہ ہے. نحن نرزقک، اللہ کا وعدہ ہے یہ. نماز پڑھ کے تو دیکھ دروازہ کیسے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ، غیب کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. تو نماز کو معمولی نہ سمجھو میرے دوستو. ہمارے نبی کی زندگی میں سب سے اہم عبادت نماز ہی تھی، کبھی آپ نے نماز نہیں چھوڑا. بارش کے لیے نماز، دشمن کا خوف ہے تب بھی نماز، دشمن کا سر قلم کیا گیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز، مصیبت آئی زور سے ہوا چلی تب بھی نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو خاص کر میرے دوستو نماز کی پابندی کرنا. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نمازی ہے تو عورت بے نمازی، کہیں عورت بے نمازی ہے تو شوہر بے نمازی. کچھ لوگ ہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہی نہیں کبھی بھی، الا ماشاء اللہ. پڑھتے بھی کب ہیں؟ 8 بجے اٹھنے کے بعد یا ظہر میں ملا کے پڑھنے کی عادت. یہ زندگی کا جو ہمیشہ کا جو معمول بنا لیے ہیں، فجر نماز چھوڑنا بعد میں ادا کرنا، یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. آپ کے ایمان کی سلامتی اس میں نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے بشر المشائین فی الظلام،
بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں چل چل کے آنے والے، مساجد کو آباد کرنے والے، ان کے لیے قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری سنائیے۔ ایمان کی علامت ہے، مساجد سے تعلق باقی رکھیے، فجر کی نماز کی پابندی اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ عصر کی اور مغرب کی کرتے ہیں، اور شوہر اور بیوی یہ دونوں جو ہیں نمازی ہوں گے، تب چل کر کے بچے نمازی ہوں گے۔ عام طور پر ماں باپ کو شکایت ہے بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے۔ تو بچے جو سیکھتے ہیں ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں، تو ماں باپ کو آئیڈیل بننا پڑے گا، خاص کر نماز کے معاملے میں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، کچھ اور رکعتیں ملا کر پڑھتے تھے، کہتے تھے اپنے بچوں سے میں تمہاری خاطر کچھ اور رکعتیں ملا کے پڑھا تاکہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، میری نیکیاں تمہیں کام آئیں گی بعد میں آگے چل کر۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، خاص کر ماں باپ کی صالحیت، ماں باپ کی صالحیت، نیک ہونا، اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، آپ کے نواسے اور پوتوں پر پڑتا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے، اشارتاً بولتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں ہے۔ وہاں دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ دیوار ٹوٹ گئی ہے، چلو دونوں مل کر ٹھیک کریں گے۔ اس سے پہلے وہ بستی والوں سے بھوک کی وجہ سے کھانا طلب کیا گیا حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام سے، کوئی کھلایا نہیں پلایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے پہلے ہی۔ جب حضرت خضر نے کہا یہ دیوار ٹوٹ گئی ہے، اس بستی میں ایک دیوار ہے، چلو ٹھیک کر دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام انکار کر رہے تھے شروع میں۔ آخر کار جب ان باتوں کی تعویل جب پیش کی گئی تو کہا گیا جس دیوار کی مرمت کا حکم جو ملا اللہ کی طرف سے حضرت خضر کو، وہ دو یتیم بچوں کا خزانہ ان کے ماں باپ کی طرف سے وہاں نیچے رکھا ہوا تھا، اس کی حفاظت کی خاطر دیوار جو گر رہی تھی اس کو بلند کیا گیا تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ اٹھا لیں۔ وہاں ایک جملہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، صالح تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ کرا رہا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے میں بتایا جا رہا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کی صالحیت اس کے ذریت میں، اس کے اعلیٰ اولاد میں، اس کے پوتوں میں، اس کے نواسوں میں بھی، پیڑا پیڑی میں بھی اس کی صالحیت کام آتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے ماں باپ کی صالحیت، ماں باپ کا نیک ہونا، اللہ والے ہونا، نمازی ہونا، دیندار ہونا، ایمان کے راستے پہ چلنا، اتباع سنت پر چلتے رہنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ہی نہیں بلکہ آپ کے پیچھے آپ کی نسلوں کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تمہارا رب کا یہ ارادہ تھا یہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، آگے چل کر بعد میں وہ خزانہ اٹھا لیں وہ لوگ، اس لیے ہم نے وہ دیوار کی مرمت کی۔ الغرض میرے دوستو، بچوں کی خاطر ہمیں خاص کر ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا، صالح بننا پڑے گا۔ دیکھیے ماں باپ کا کیا اونچا مقام ہے، آپ تیلگو میں بھی سنیں بہت ساری باتیں، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ میرا نقطہ دوسرا ہے، ماں باپ کی صالحیت کا فائدہ دیکھو۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے ان کے نقش قدم پر ان کے بچے بھی چلے ایمان کے راستے میں، قیامت کے دن جب ماں باپ جنت میں ہوں گے تو ہم ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے جا کر ملائیں گے۔ سمجھیے ہمارے ماں باپ اللہ والے بزرگاں تھے، ان کا درجہ قیامت کے دن جنت میں کئی درجے بلند ہوں گے۔ ہماری نیک عمل کچھ کم ہیں،
ہمیں جو ہے سمجھو 4th فلور میں ہی، ہمارے ماں باپ جو بلند درجے میں 100ویں درجے میں پہنچ گئے ہیں، ہمارا درجہ کم، ہمارے ماں باپ کا درجہ بلند۔ قیامت کے دن یہ جو اولاد ہیں، ماں باپ سے ملنا اگر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے عمل صالح کی وجہ سے ماں باپ کو بچوں سے ملانے اوپر سے نیچے نہیں لائے گا، ان بچوں کو نیچے سے اوپر لے جائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کی شان دیکھیے، ہم کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے، ہم ان کے بچوں کو ان سے ملائیں گے، حالانکہ درجے میں بچے کم ہیں عمل کے حساب سے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، جنت میں پہنچ گئے، درجات میں تفاوت ہے، فرق ہے، اس کے باوجود اللہ کی شان کریمی دیکھو، ماں باپ کا مقام اللہ ہر جگہ بلند ہی رکھا ہے، ماں باپ کو اوپر سے نیچے نہیں اتار رہا ہے، نیچے سے بچوں کو ملانے کے انتظامات اللہ کر رہا ہے۔ شرط ہے میں اور آپ، چونکہ میں بھی صاحب اولاد، آپ بھی صاحب اولاد، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے صحیح ہوں، ہماری موت کے بعد بھی، ہمارے آخرت کے موقع پر ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں جنت میں۔ ہر آدمی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا بھائی؟ تو اس کے لیے ذرا کچھ کوشش بھی کرنا ہے عمل کے حساب سے۔ یہ موقع پر حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل صلی ما شاء وایقظ امرأتہ فإن أبت نضح في وجهها الماء۔ اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے، پڑھ لیا جتنا پڑھنا ہے، پھر بیوی کو جگایا، بیوی نہیں اٹھ رہی ہے، چہرے پر پانی مار مار کے اٹھا دیا، پھر میاں بیوی دونوں نماز پڑھ لیے، پھر فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ امرأةً، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھی تہجد پڑھی، شوہر سو رہا تھا اسے جگائی، انکار کر رہا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی مار کے اٹھا رہی ہے عبادت کی خاطر، فرمائے ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جنت میں مقام عطا فرمائے گا بول کر بڑی فضیلت آتی ہے، خاص کر ایسے زوجین کے لیے، ایسے ماں باپ کے لیے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرض نماز کی پابندی کریں تو ہم جو ہے لازماً ماں باپ ہوتے ہوئے ذرا نفل نمازوں کی پابندی ہونا، قیام اللیل جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، رمضان میں نام جتنا بھی بولو ایک ہی چیز ہے وہ، تو آپ کو سال بھر جو قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہوگا، تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا، کوئی مشکل کام نہیں میرے دوست۔ سحری میں اٹھتے ہیں ہم لوگ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، وہی معمول بنا لینا، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا، 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لیے، وتر آخری میں 1 رکعت پڑھ لی ہے، اذان کا انتظار کیے، نماز فجر کی پابندی کر لی باجماعت، یہی ہے قیام اللیل۔ آپ سے جو ہو سکتا ہے، یہ بڑا آسان معاملہ ہے میرے دوست، بچوں کی خاطر، بچوں کی آخرت کی خاطر۔ ہم لوگ دنیا بنانے کے لیے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن آخرت بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بچے اچھا پڑھنا، اچھے اسکولوں میں جمع ہونا، اٹھانے کے ساتھ LKG UKG میں بھی لاکھوں روپے ڈونیشن دینے تیار ہمیں، کیوں؟ بچے کی دنیا سنوارنے کے واسطے۔ کالج میں بھی ہائیسٹ کالج، بہترین کالج ہونا، فلاں ڈگری ہونا، یہ ڈگری ہونا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے واسطے۔ لیکن میرے دوستو، آخرت کے واسطے ہم نے کیا کیا؟ اس کے لیے خود نیک بننا ہوگا، صالح بننا ہوگا، فرائض کی پابندی کے ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کرنی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں سنتیں پڑھو، نفل پڑھو، تہجد کا اہتمام کرو، اس لیے کہ گھر ہمارا قبرستان نہیں ہے کہ جہاں نماز نہیں ہوتی، گھروں میں سنن و نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معاملات میں صحیح ہونا مسلمان، اسی لیے شروع میں ہمیں حدیث رکھا، اس کے دین کا کوئی بھروسہ نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، امانت داری اہم چیز ہے، امانت داری، معاملات میں صحیح ہونا، لین دین میں صحیح ہونا، ہماری روزی حلال ہونا۔ ساری عبادتوں کا دار و مدار آپ کے معاملات پر ہے، آپ کی کمائی پر ہے میرے دوست۔ حج کو جاؤ کوئی بات نہیں، عمرہ کرو سب، لیکن سب سے پہلے آپ کی کمائی حلال ہونا۔ کمائی جب تک حلال نہیں ہوگی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ آپ لکھ کر رکھ لیجئے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز ہی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ رسولوں کو اللہ حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم لوگ پاکیزہ حلال مال کھانا، نیک عمل کرنا۔ وہی حکم ایمان والوں کو دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ جو حکم رسولوں کو ہے وہی حکم ایمان والوں کو بھی ہے۔ بڑی سے بڑی عبادت حلال روزی اگر نہیں ہے اللہ منہ کے اوپر مار دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ دور دراز جگہ سے آتا حج کے واسطے، عمرے کے واسطے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کعبے میں پہنچ گیا ہے، سفر بڑا طویل سفر، پراگندہ بال ہے، کپڑے میں میل کچیل ہے، سفر کی پوری نشانیاں اس کے چہرے سے ظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے لبیک لبیک، کعبہ کو پہنچ کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن ادھر سے آواز آتی ہے انا یستجاب لہ، ارے تو مکے کو آ گیا تو کیا ہوا بھائی، تیری عبادت اللہ کیسے قبول کرے گا؟ مطعم حرام مشرب حرام ملبس حرام غذی بالحرام، کھایا حرام کا، پہنا حرام کا، حرم تک پہنچ گیا ہے، غذا حرام کا، پورا جسم حرام میں پلیا ہے اور آیا ہے لبیک لبیک بول کر، کیسی عبادت تیری قبول ہوگی؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا کا مال ہڑپ کر کے ایک عمرہ کر لو، ایک حج کر لو، پورا معاف ہو جاتا سمجھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ جو چکر ہے لوگوں کو دینے کا، یہ چکر معاف نہیں ہوتے کعبۃ اللہ کے اطراف چکر لگانے سے۔ کعبۃ اللہ کے آس پاس میں جو طواف کے نام سے جو آپ چکر لگا رہے ہیں، آپ نے جو دنیا میں جو چکر دیے ہیں وہ چکر کبھی معاف نہیں ہوتے اس چکر کی وجہ سے۔ یاد رکھ لو پہلی بات، آپ کو آپ کا پیسہ، توشہ، سفر کے جو پیسے ہیں سب حلال ہونا، لقمہ لقمہ حلال ہونا میرے دوستو۔ اور آپ کے بچوں کے بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ کیوں آج کے بچے ہمارے نوجوان جو ہے نشہ آور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حرام چیز کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ نوجوانوں میں بگاڑ کیا ہے ذرا یہ بھی سوچ کے دیکھیے، ہم نے بچوں کو کون سے پیسے کھلائے ہیں، حلال پیسے یا حرام پیسے؟ قسم خدا کی حلال پیسے کی وجہ سے بچوں میں کبھی بگاڑ نہیں آئے گا، حرام پیسہ جب بچوں کے جسم میں داخل ہوگا بچوں میں صالحیت نہیں آئے گی۔ بچوں کے بگڑنے کا سبب ہمارے حرام کمائیاں ہوتی ہیں۔ آج زمانہ ایسا آ گیا جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، آدمی پرواہ نہیں کرے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا حلال کھایا یا حرام کھایا کہ ابھی پرواہ نہیں کرے گا، ہر پیسہ حلال سمجھ جائے گا۔ ہر چیز میں دیکھ لو آپ، پریکٹیکل لائف میں ہمارے پاس نئی گاڑی خریدنا ہے فوراً بینک میں لون، گھر بنانا ہے لون، بزنس ڈیولپ کرنا ہے فوراً بینک سے لون، ہر چیز میں ہم سود پر پیسہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ سود حرام ہے، قرآن اور حدیث میں باقاعدہ بات بار بار آئی ہے، لیکن مسلمان فرق ہی نہیں کر رہا ہے۔ بزنس جو ہے ڈیولپ کرنا اس کے لیے بھی ہر معاملے میں سودی لین دین عام ہو گیا، یہاں تک کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پیسہ رکھے ہیں بزنس نہیں کر رہے ہیں، بزنس کرنے والے کے پاس دے دیتے 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، مہینہ 3000 روپے دے دو، فکسڈ کرنا، ہر مہینہ 3000 دو، یہ کیا سود ہے؟ یہ آپ ایسا بولو آپ مجھے نفع میں سے 30% دو، 40% دو، 50% دو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن فکس کر دینا ہر مہینہ مجھے 3000 چاہیے 1 لاکھ روپے کا، یہی سود ہوا۔ تو سود کی وجہ سے ہماری زندگیاں تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتا آدمی۔ حلال کمائی کو اپناؤ، عبادتیں قبول ہونے کے لیے اہم شرط حلال کمائی سب سے اہم چیز ہے۔ اور میں آپ کے سامنے وہ بات رکھا، دینداری کے ساتھ ساتھ امانت داری ہونا، خیانت نہیں ہونا، کسی کے پاس لیے ہیں اسے ادا کرنا، قرض ادا کرنا، مقروض مرنا اچھا نہیں ہے، مقروض مرنا، قرضوں کے ساتھ مرنا اچھی چیز نہیں۔
حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے آتے تھے، جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھائی اس کا کچھ قرض باقی ہے کیا؟ جب کہا جاتا ہاں قرض ہے یا رسول اللہ، تو فرماتے صلو علی صاحبکم، میں تمہارے مقروض آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ ایسا ہی ہوا ایک جنازے کے ساتھ۔ پھر اس نے میں ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، ذمہ لے لیے، تب آپ نے نماز پڑھائی۔ تو مقروض مرنے کی کوشش نہ کرو میرے دوستو، یاد رکھو پریکٹیکل لائف میں یہ چیز ہے، اگر میں اور مولوی صاحب کوئی بھی ہوں پیسے چھوڑ کے مریں گے، دور کا رشتہ دار بھی بولے گا میں قریب کا رشتہ دار ہوں، میں بھی وارث ہوں۔ اگر میں قرض چھوڑ کے مرا تو قریب کا آدمی بولے گا میرے سے کیا تعلقات نہیں، مجھے بولے بھی نہیں، میرے کیا تعلق اس سے۔ یہ ہے دنیا۔ آپ لاکھوں چھوڑ کے جائیے، دور کا رشتہ دار بولے گا بالکل قریب کا آدمی میں، مجھے وصیت بھی کریں ہی مرحوم، حالانکہ وصیت بھی کریں نہیں، کیا بھی کریں نہیں، دور کا آدمی کیا ہو جاتا، قریب ہو جاتا۔ قریب کا آدمی بولے گا ہم نہ معلوم نہیں تمہیں کہاں تک صحیح بولتی ہیں، سچے ہیں جھوٹے ہیں وہ ہم نہ معلوم نہیں، ہمارا بابا نہ لیے ان سے جا کے وہاں لے لے اوپر جا کو، یہ اولاد بولے گی۔ اس لیے میرے دوستو بچوں کی خاطر قرضوں میں ڈوب کر، سود میں ڈوب کر مرنے سے بچو۔ یہ قرض حدیث میں آتا ہے شہید تن من دھن کی قربانیاں دے کر، یہاں تو وہ بھی نہیں جو کفن کے کام آیا بول کر شہید بھی ہو جاتا، لیکن قرض کی وجہ سے اس کی روح معلق رہتی ہے۔ سارے گناہ شہید کے معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے، حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ذرا سوچ کے دیکھ لو، بچوں کی خاطر، گھر کے خاطر، بیوی کے خواہشات کے خاطر، لائف اسٹائل چینج کرنے کے واسطے، اب نیو ایئر آ رہا ہے، نئی گاڑی لینا، فلاں لینا، لون میں لینا، یہ سب جو چکر چھوڑ ڈالو۔ یہ دنیا جو ہے 4 دن کے واسطے ہے، دو دن جو انتظار میں چلے جاتے، 2 دن امیدوں میں چلے جاتے۔ پوری زندگی جو ہے 4 دنوں کی ہی ہے، 2 دن انتظار میں چلے گئے اور 2 دن جو ہے امیدوں کے ساتھ چلے گئے، یہ کرنا وہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ انسان کتنا حریص ہے، کتنا بھی خوشحال رہے، پوچھو کیا بھئی اچھے ہیں کیا، خیریت کیا، نہیں اب بھی لائف میں سیٹ ہوا نہیں برابر، لاکھ پتی رہے گا، کروڑ پتی رہے گا، اچھی کمائی رہیں گی، کتنا بھی رہنے دو، پوچھو جگہ بولے گا نہیں بھئی ابھی ذرا کچھ ہے باقی، پروگرامہ لمبے چوڑے رکھا ہے۔ آدمی جو ہے لائف میں سیٹ کب ہوتا معلوم ہے، لائف میں کب سیٹ ہوتا ہے معلوم ہے، قبر میں اتارنے کے بعد چہرہ اس کا قبلے کی طرف کیا جاتا، تب اوپر سے کھڑے ہو کر آدمی بولتا ہاں اب سیٹ ہو گیا تھا۔ کب قبر میں اتارنے تک آدمی کی خواہشات ختم نہیں ہوتے، لائف میں سیٹ ہوا نہیں بولتے رہتا، پھر بھی جو ہزاروں کمائی، لاکھوں کمائی، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کی زندگی گزارتا نہیں۔ کیا ہے، حلمی مزید، حلمی مزید، مزید کا چکر، مزید کا چکر۔ یہ دنیا دل دل ہے میرے دوستو، یہ دنیا کیا ہے، دل دل ہے۔ امام غزالی فرماتے تھے یہ دنیا کی مثال ایک برف کی طرح ہے، برف ہے۔ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے بھائی میرا سرمایہ ڈوب جائے گا، ذرا جلدی لے لو، جلدی لے لو، جلدی لے لو۔ وہ حالت ہے، یہ دنیا کا برف ہے، پگھل جائے گا، جلد سے جلد پگھلے گا، واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ دنیا تماشا ہے میرے دوستو، یہاں کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے، تماشا ہی تماشا ہے۔ ہر آدمی جو ہے فخر کے ساتھ جینا چاہتا، لیکن فکر نہیں آخرت کی۔ سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، انسان کو اپنی آخرت، اپنی موت کچھ بھی فکر ہی نہیں آدمی کو۔ حالانکہ روزانہ کندھا دے رہا ہے جنازے کو، یہ نہیں سمجھ رہا ہے مجھے بھی تو مرنا ہے۔ ذرا ہماری حقیقت دیکھ لو میرے دوستو، ہم لوگ دنیا میں جب آئے 60 سال 70 سال 80 سال پہلے خالی ہاتھ آئے۔ 60 سال 70 سال کروڑوں روپے کمانے کے باوجود، 4 بنگلے، 4 کاراں، سب کچھ ہونے کے باوجود جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حاصل کیا ہوا، سوائے کفن کے کچھ بھی نہیں ملا۔ پوری زندگی کا خلاصہ کیا ملا، وہ بھی کیا ہے، 5 میٹر کپڑے، 5 میٹر کپڑے، وہ بھی چند دن کے بعد کپڑے بھی جو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے یہاں رہتے ہوئے وہاں کے لیے کچھ تیاری کر رہا ہے۔ بل توسرون الحیات الدنیا
والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ کچھ عمل ایسے کرو جو اللہ کو راضی کر سکیں آپ، جو اللہ کے لیے کر سکیں آپ، جو اللہ کو راضی کر سکیں آپ۔ یہ دنیا داری بہت ہو گئی بھائی، دنیا داری بہت ہو گئی۔ آخرت کے لیے جیو۔ جینا تو ہر حیوان جی لیتا ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں مقام بلند ہونا ہے، وہاں کی کچھ تیاری کر لو، اس لیے کہ قبر میں اتارنے کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ چاہنے والے اولاد، چاہنے والے احباب، جان دینے والی بیوی بچے، کوئی بھی نہیں آتا۔ آپ کو اکیلا رہنا ہے، اکیلا سونا ہے، اکیلا جواب دینا ہے آپ کو۔ یہ چیز سب سے اہم ہے۔ ذرا خاموش رہو بھائی، ذرا خاموش رہو باہر والے، یا تو سامنے آ جاؤ ادھر۔ تو بہرحال یاد رکھو یہ دنیا جو ہے ایک تماشا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا میں آپ کو، یاد رکھو معاملات میں سچے رہو، کھرے رہو، لین دین میں صحیح رہنا، حلال کمائی کھانا، بچوں کو حلال کی تعلیم دینا، حلال روزی کھلانا بچوں کو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ حرام روزی میں کوئی برکت نہیں ہے، حلال میں اللہ برکت رکھا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ چوتھی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اخلاق اور عادات کو سنوار لو۔ یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ، اور قیامت کے دن اعمال میں وزنی عمل ہوگا۔ قیامت کے دن وزنی اعمال میں حدیث میں آتا ہے تقویٰ اور حسن اخلاق، یہ دو چیزیں قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گی۔ کردار اہم ہونا چاہیے، اخلاق، نبی کے اخلاق کو سامنے رکھو، صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بلند اخلاق پر فائز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا، پتھر مارے لوگ، زخمی کر دیے آپ کو لوگ، آپ کے سامنے آپ کے چچا کو شہید کرتے ہیں لوگ، پھر بھی ایک زمانہ آتا ہے ایسے ظالموں کو بھی آپ معاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے اپنی ذات کے واسطے۔ دنیا میں آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا، آپ کے گھر کا حال ایسا تھا، گھر میں اناج بھی نہیں، پیٹ بھر کے کھانے کے واسطے کوئی سامان میسر نہیں، کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجوروں پر گزارا، بکری کے دودھ پر گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے سب سے اہم چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ بناؤ، اخلاق میں، عادات میں، طرز زندگی میں، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو اسوہ بنا لو۔ اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود قیام اللیل میں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اتنی لمبی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تب آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں اسی کے احسان کی وجہ سے۔ اور ایک معاملہ ہمارا آپس میں یہ ہونا چاہیے، خاص کر نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں کی اصلاح، ہماری قوم اور ملت کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں ہمارے نوجوان بچے۔ جوانی کی حفاظت کرو، جوانی کو ضائع نہ کرو حرام چیز کے پیچھے پڑھ کر، بیڑی، سگریٹ، نشے کی چیزیں، نشے کے پاؤڈرز، نشے کے جتنی چیزیں آ رہی ہیں جس میں ہمارے بچے، نوجوان طبقہ، کالجوں میں پڑھنے والے، الا ماشاء اللہ ایک بڑا طبقہ جو تباہ ہو رہا ہے، اپنی جوانیاں تباہ کر رہا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جوانی کا جو مرحلہ ہے بڑا قیمتی مرحلہ ہے۔ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن سایہ دے گا، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جو اللہ کی بندگی میں جوانی گزارا، حرام کے قریب نہیں گیا، حرام کے قریب نہیں گیا۔ اصحاب کہف میں اس واقعے کے پیچھے دیکھو، وہ بھی چند نوجوان تھے، توحید کو بچانے کے واسطے پہاڑوں میں جا کر سوئے، غار میں جا کے سوئے، 303 سال، ایک طویل مدت، 309 سال، 300 وازدادوا 9، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال اللہ نے ان کو سلایا، پھر دوبارہ جگایا۔ بعد میں یہ قدرت کے تماشے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بن گئے وہ لوگ۔ یہ بھی کون تھے؟ چند نوجوان تھے۔ محمد بن قاسم، طائف سے ایک نوجوان جو آئے تھے 16-17 سال کے، جو ہندوستان فتح کرنے آئے تھے، ان کے ذریعے سے اسلام یہاں ہندوستان میں پھیلا، وہ بھی ایک نوجوان ہی تھے۔ جوانی کے میں کرنے کے کام بہت ہیں بھائی،
جوانی کو عشق میں، محبت میں، پیار کے نام سے، لو کے نام سے، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کے نام سے تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ ہمارے بچوں میں تعلیم کیا آئی، ساتھ میں بربادی بھی آئی۔ حجاب اتر گیا، برقعے میں ہماری بچیاں کالجوں میں سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ خوشی سے بھیجے بچی کو پڑھنے واسطے، کالج کو گئی، نشے کی عادت بھی آ گئی، سگریٹاں پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، برقعے میں ہمارے بچے، نعوذ باللہ۔ ایسی تعلیم پر لعنت ہے بھائی۔ اور آپ اپنی جگہ خوش ہیں، میری بچی کالج میں پڑھتی ہے، ڈگری کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے۔ ماحول اچھا نہیں میرے دوست، معاف کرنا، کھلی بات بول رہا ہوں، بچوں پر نظر رکھو۔ سیل فون آپ جو لے کے دے رہے ہیں، ذرا لے کر بھی دیکھو بچوں کے کانٹیکٹس میں نمبر میں کون کون ہیں، مسلمس ہیں، غیر مسلمس ہیں۔ غیر مسلم باقاعدہ منظم انداز سے مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، اسلام میں آنا چاہتا ہوں، مگر دوستی کر رہے ہیں مسلم لڑکیوں سے، عشق میں محبت میں پھنسا کر کے انہیں برباد کر کے پھینک کر چلے جاتا آخر کار۔ لاکھوں لڑکیاں اپنے گھروں سے دور ہو گئے، ماں باپ کا اعتماد کو مجروح کر دیے۔ یہ سیل فون ہے۔ کالج کو جا رہے ہیں جانے دو، لیکن پورے پابندی کے ساتھ جائیں، وقت پر آئیں، وقت پر جائیں۔ نگرانی کرنا کس کا کام ہے؟ کیا مولوی صاحب کا کام ہے پورا کام؟ نہیں، ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بچوں پر نظر رکھو، بچوں پر نظر رکھو، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اور ایک بات کھل کر بولتا ہوں، وقت پر بچوں کی شادیاں کرو۔ 18 سال بچی کی ہو گئی، 19 سال ہو گئے، باقاعدہ یہ مرحلہ پار ہو گیا، شادی کی فکر کرو۔ اسٹیٹس کے نام سے، خاندان کے نام سے، پیسے کے نام سے، جھوٹی شان کے واسطے بچوں کی زندگی کے ساتھ مت کھیلو، میں ماں باپ سے کہتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تاخیر کی وجہ سے بچے غلط راستے پہ جاتے ہیں، اس کا سبب بچے نہیں آپ بن جاتے ہیں۔ بعض بچے یہاں تک بولتے ہیں، میں سنایا مولوی صاحب کو، کہ ہماری شادی اس وقت ہوگی جب ہمارے ماں باپ مر جائیں گے، تب ہماری شادی ہوگی۔ کیا اسٹیٹس، جھوٹی شان، ہمارا بچہ، ہمارا آنے والا داماد ایسا ہونا، اتنا کمانا انہیں، فیشن والا ہونا۔ کیسے فیشن؟ آج کے دیوانے فیشن آپ کو معلوم ہے، سر کے بالاں دیکھو، سور کے بالاں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں باقاعدہ، یہ سب فیشن۔ باقاعدہ سروں میں نقش و نگار ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوئے، یہ سب فیشن کے نام سے ہم لوگ یورپی تہذیب سے مروب ہو کر ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے دینی تعلیم سے دور ہو گئے، اور ہمارے گھروں میں جو ہے ایک اچھا رشتہ آتا ہے دیندار لڑکے کا، اسے ہم اپڈیٹ نہیں سمجھتے، ریجیکٹ کر دیتے ہم لوگ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دیندار ہے، داڑھی رکھا ہے چہرے میں، کپڑا ٹخنے سے اوپر پینٹ پہنا ہے، یہ پسند نہیں آتا ہمارے نوجوان نسل لڑکیوں کو۔ اور ماں باپ بھی کچھ اسی طرح کے ذہن کے۔ ایسا داماد چاہیے جو ہماری بچی کو ویکنڈ میں لے کر گھومے باہر، ہر سال لے کر گھومے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دینداری پیدا کرو میرے دوستو، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ نہ کرو۔ بعض مناسب رشتے آتے ہیں، ہم لوگ ریجیکٹ کرتے کرتے بچیوں کی عمریں 30 تک بھی پہنچ جاتی، شادی نہیں ہوتی، جبکہ اس کی سہیلیاں 4 بچوں کی ماں بن جاتی ہے۔ وہی نخرے لڑکوں میں بھی ہوتا ہے، لڑکیوں میں بھی۔ کیوں؟ ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ نکاح کو اہمیت نہیں دی ہم لوگ۔ نکاح کیا ہے؟ ایک مسنون عبادت ہے۔ نکاح ضرورت بھی ہے، سنت بھی ہے، نبیوں کی سنت بھی ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، مرد کی حاجت ہے، عورت کی حاجت۔ جہاں تک ہو سکے نکاح کو عام کرو، آسان کرو، کہ یہاں تک کہ زنا مشکل ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے۔ ہم نے نکاح کو مشکل کیا، زنا کے راستے آسانی سے کھل گئے۔ آدمی زنا کرتا ہے، کوئی عیب نہیں۔ اگر کسی نے 2 نکاح کر لیا، 2 شادی کر لیے، معاشرہ اسے بری نگاہ سے دیکھتا، اشارے کرتا، 2 شادیاں اس کے، 3 شادیاں اس کے۔ وہی ایک آدمی حرام کام کر رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے پسند، وہ جو ہے پسند ہے آپ کو، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ لوگوں، سنت سنت ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ معاشرے کو تباہی سے بچاؤ، اپنی ذہنیت کو جو ہے، سوچ کو، فکر کو، خیالات کو اسلامی بناؤ۔ نکاح بزنس نہیں ہے،
نکاح بزنس نہیں ہے، عبادت ہے. یہ سمپل طریقے سے ہو سکتا ہے. ہم لوگ اس میں بھی لاکھوں روپے خرچ کرنے کے عادی ہو گئے. شادی محل کے نام سے شہروں میں تباہ ہو جاتے، انواع و اقسام کے کھانے میں ہمارے پیسے تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے. حالانکہ نکاح جو ہے سمپل چیز ہے، مختصر خرچے میں نکاح ہونے کی چیز. لیکن ہم لوگ رسم رواج، خاندان کا مسئلہ، لوگاں کیا بولیں گے، لوگاں کیا بولیں گے، لوگاں کیا بولیں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے. تو مر گئے تو مر گئے بولیں گے، مخروج ہو گئے تو کیا بھی بولیں گے نا، لوگاں کیا بھی ساتھ نہیں دیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایمانداری سے بولنا آپ لوگاں، کیا یہ ضروری ہے کہ بیٹی کا گھر بسانے کے لیے باپ پلیٹ فارم پر آ جائے، گھر بیچ کر کے مجبور ہو جائے؟ کیا بھی عقل مندی ہے کیا یہ؟ کیا آپ کو پسند ہے آپ کے آنے والی بہو کی خاطر آپ کا جو سمدھی ہے پلیٹ فارم پر آ جائے، گھر بیچے، آپ کے جوڑوں کی خواہش پر، آپ کے جہیز کے لعنت کی وجہ سے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے میرے دوستو؟ آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں، لہذا یہ رسم و رواج، یہ جہیز ہندوانہ رسم و رواج ہے، اس سے بچو، اس سے بچو میرے دوستو. کسی کو تکلیف نہ دو. حدیث میں آتا ہے اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، مسجدوں میں رکھو نکاح. کوئی تکلیف نہیں کسی کو. حیثیت کم ہے، کھجور بانٹ ڈالو، قصہ ختم. شربت پلاؤ، قصہ ختم. بعض علاقے میں ایسا بھی ہوتا ہے، شربت پلا کر بھیج دیتے، قصہ ختم. تکلیف اٹھانے کی چیز نہیں ہے ہمارے پاس اسلام میں. لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. حیثیت ہے کھلاؤ پلاؤ، حیثیت نہیں ہے جو حیثیت اسی پر اکتفا کرو. لالچ مت بنو کہ فلاں گھر سے کیا آئے گا، فلاں گھر سے کیا آئے گا. یہ سب چیزیں یاد رکھو میرے دوست. معاشرے میں یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. اسلامی معاشرہ بناؤ اپنے معاشرے کو، اپنی بستی کو، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور ایک چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھو، ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس سے باخبر رہو، بے خبر نہ رہو. موجودہ حالات ایسے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ہر چیز پر نظر، ہمارے ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پر پابندی. کبھی گائے کے نام سے پابندی، کبھی مساجد پر بری نظر، ہمارے قبرستانوں، ہمارے اوقاف پر بری نظر، ہماری شہریت پر جو ہے معاملہ مشکوک، ہمیں بے دخل کرنے کی پوری کوششیں. یہاں تک ایک مسلم لڑکی ڈاکٹر بن کر سند لے رہی ہے تو ایک وقت کا وزیر اعلیٰ اس کا حجاب کھینچ کے دیکھ رہا ہے. کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے. پوری دنیا تھوک رہی ہے یقیناً، لیکن یاد رکھو حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں. ہندوستان کا ماحول وہ نہیں ہے جو پہلے تھا میرے دوستو. کتنے مساجد بلڈوزر کے نظر ہو گئے. بڑے فخر کے ساتھ ان لوگوں کا نام دیا جاتا ہے بلڈوزر بابا. دنیا اسے برا نہیں سمجھ رہی ہے. ہماری نظروں میں عبادت گاہیں سب قابل احترام ہیں. اسلام اسے کبھی کسی کی عبادت گاہ کو گرانے کا حکم نہیں دیتا، کسی کی عبادت خانے کو. یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی کوئی آدمی اپنے عبادت خانے میں مصروف ہے عبادت میں، اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں. غیر اللہ کے باطل ہونے کے باوجود اسے گالی دینے کی اجازت نہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ہے ہمارا اسلام. لیکن حالات، ہندوستان کے جو حالات ہیں میرے دوستو، اپنے ڈاکومنٹس کو صحیح رکھو. برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر، آدھار سے لے کر، پین کارڈ سے لے کر، اسپیلنگ تک، اور آپ کے جو جائیداد ہیں صحیح ڈاکومنٹس رکھو. یہاں تک کہ مساجد و مدارس کے ڈاکومنٹس بھی صحیح رکھو. ناجائز قبضے کی چال چل رہی ہے خاص کر کے. کبھی قریب میں سپریم کورٹ میں ایک نیا کیس یہ بھی آیا ہے، مسلمان کے ختنے پر پابندی لگائی جائے. ختنہ کیا بھائی، سنت ابراہیمی ہے وہ، اور اس پر بھی لوگوں کی نظر. ختنہ کیوں کرتے مسلمان؟ بعض ممالک میں مسلم قوم کو کیوں دفنایا جاتا ہے، دفنانے سے پابندی بعض ملکوں میں ہوا ہے. کیا کرنا؟ غیروں کی لاشوں کی طرح ہماری لاش کو جلانا، جلا کر کے کرنٹ کے حوالے کر کے ایک مٹھی
بنا لینا بس. یہ حالات ہیں خاص کر دنیا کے اندر. حالات تیزی کے ساتھ ہماری ہر چیز پر نظر، ہر چیز پر اعتراض، مساجد پر، مدارس پر، ہماری ٹوپی کبھی نشانے پر، کبھی جبہ نشانے پر، کبھی حجاب نشانے پر. ہم کیا کھانا کیا نہیں کھانا ہو وہ بھی جو ہے اغیار طے کرنا چاہتے ہیں. یہ حالات آ رہے ہیں میرے دوستو. اس لیے سیاسی بیداری بھی قوم کے اندر ضروری ہے، مسلم قوم کے اندر. اور میں آگے چل کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقوق کے معاملے میں مسلمان پکے رہیں، لوگوں کا حق ادا کریں. ہمارے آپس کے اختلاف کا ایک سبب ہمارے خاندان میں کیوں محبت نہیں پہلے کی طرح، دوستی کیوں نہیں ہے، بھائی بھائی میں دشمنی کیوں ہے، بھائی بہنوں میں آپس میں ناچاقیاں کیوں ہیں. ایک سبب ہے حقوق کے اندر ڈنڈی مارنا. میں آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، آپ میرا حق ادا نہیں کر رہے. خصوصاً وراثت کے معاملے میں ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، بہنوں کا حق ہڑپ کر لیتے ہیں، باپ کا حق پورا اپنا مال سمجھ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے لوگوں کو ان کا حق پہنچا دو، حق وراثت پہنچانے کا حکم ہے. یاد رکھ لو، مرنا مجھے بھی آپ کو بھی ہے. مرنے کے ساتھ 4 حق لازم آتے ہیں ہمارے میت کے ساتھ. پہلا کفن دفن، اس کا انتظام اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کفن دفن کا انتظام. دوسرا حق قرض کی ادائیگی. تیسرا حق جو ہے وصیت اگر ہے غیر وارث کے لیے 1/3 مال سے 1/3 سے وصیت پوری کریں گے بشرطے کہ وہ وارث کے لیے نہ ہو. چوتھا ماں بقیہ مال جو بچا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. اس میں تاخیر ہم لوگ کر رہے ہیں. باپ گزرے زمانہ ہو گیا، ماں گزرے زمانہ ہو گیا. بہنوں کا حق مانگنے سے بیچاریاں بھائیوں سے ڈرتی ہیں، پوچھنے پر لڑائی جھگڑا آپ لوگ کرتے ہیں. حق دینے کے لیے آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. زمانہ گزر گیا. حالانکہ وفات کے تیسرے دن آپ کا یہ کام شروع ہو جانا، میت کا چھوڑا ہوا مال کیا ہے. امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، سب کے پاس کچھ نہ کچھ آدمی چھوڑ کے جاتا ہے. ترکہ تقسیم ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونا چاہیے. حقوق کی ادائیگی سے ہی تعلقات میں مضبوطی ہوتی. لیکن ہم لوگ وراثت میں پیچھے ہیں، حق ادا نہیں کرتے. بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق. بعض جگہ میں عورت رکاوٹ بنتی ہے. مثال کے طور پر سمجھیے کہ گھر باپ کے نام سے تھا، انتقال ہو گیا، 4 بچے ہیں، شوہر کے ساتھ بیوی زندہ ہے. اس عورت کا یہ کہنا ہے جو گھر کی اب ماں بن گئی ہے، گھر کی بڑی ہے، میری زندگی تک تمہارے باوا کے مال میں ہاتھ رکھو نہ کو. یہ عورت کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وارثوں میں سے ایک وارث اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. عام طور پر ہماری مائیں کیا بولتی، میری زندگی تک تم کیا بھی کرو نہ کو با، میری زندگی بات بانٹ لو، کیسے تو لڑ کو مرو پرواہ نہیں میرے بات. غلط ہے. یہ مرحوم کا جو بھی مال ہے، جائیداد منقولہ غیر منقولہ، سب تقسیم ہونا چاہیے تیسرے چوتھے دن ہی. لیکن ہم لوگ تاخیر کرتے ہیں. درمیان میں کئی وارث مر بھی جاتے ہیں، بیچاروں کو حق ملتا ہی نہیں. رشتہ داریاں میں دوریاں ہو گئی، محبت کم ہو گئی. وجہ کیا؟ حق تلفی. یہ نہیں ہونا چاہیے. حقوق کی ادائیگی ہونا چاہیے میرے دوست. اور ایک بات میں مجھے بتانا ضروری ہے، چونکہ مجھے بار بار آنے کا موقع نہیں ہوتا، کہ شادیاں جب ہم کرتے ہیں بچوں کی رضامندی کو سامنے رکھنا ہے. آج کے زمانے میں ایک زمانہ تھا، ہماری شادیاں جب ہوتی تھی ماں باپ پسند کر لیتے، ہم لوگ خاموش ہو جاتے تھے. ماں باپ کے سامنے ہم سر جھکا دیتے تھے. ہاں امی بول دیے، ابا بول دیے، قصہ ختم. آج وہ ماحول نہیں ہے. تعلیم نے بچوں کو صحیح سمجھ دیا بھی ہے. بعض جگہ بچوں کی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ ان کو صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن مجبور نہیں کرنا. یہ ہمارا خاندان کا طریقہ ہے، فلاں ہے، تمہارا نکاح وہیں ہوگا، فلاں ہوگا. نتیجے میں ماں باپ کی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے بعض لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر لیتی ہیں. دیکھتی ہیں زمانہ ہو گیا، ماں باپ شادی نہیں کر رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہی ہیں، کفر کا راستہ اپناتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں، دین چھوڑ دیتی ہیں. ذرا بچوں کی رضامندی کا لحاظ رکھنا. اور بچے بھی جو ہے ماں باپ کا احترام رکھنا، سامنے رکھنا. بڑے اگر بول رہے ہیں تو کوئی حکمت ہوگی، دونوں طرف سے ہونا چاہیے.
بچے بھی ماں باپ کا لحاظ رکھیں اور ماں باپ بھی بچوں کا لحاظ رکھیں، ان کی رضامندی کو سامنے رکھیں۔ عہد نبوت میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ عورت آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ میرے باپ نے فلاں سے میرا نکاح کر دیا، میں اسے پسند نہیں کر رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ججمنٹ دیا، اس نکاح کو کینسل کر دیا، فرد نکاح۔ کیوں؟ لڑکی کو مجبور کر کے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ قاضی کو یہ حق ہے، اگر یہ لڑکی یہ کہے کہ مجھے یہ لڑکا پسند نہیں ہے، ظلم سے میری شادی ہوئی، تو آپ نے یہ ثبوت دیا کہ ماں باپ کو اتنا ہی پورا حق نہیں ہے کہ اپنی منمانی کر لیں۔ تو لہذا اس چیز کو یاد رکھو، بچوں کی رضامندی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات آخری میں یہ بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ علماء کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اپنے مقامی علماء کی عزت کرو، احترام کرو۔ بہت سارے حضرات علماء نہیں ہیں، اچھے مقرر ضرور ہیں، دنیا ادھر لپک رہی ہے، سوشل میڈیا کی طرف بھاگ رہی ہے، لوگ ایک عالم کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ علماء کی قدردانی ہونی چاہیے، جیسے ہونے چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ علماء کا احترام کرو، علماء کی عزت کرو، خاص کر اپنے مقامی علماء کو خوش رکھو، ان کے ساتھ اپنے دینی معاملے میں، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرو۔ دینی معاملے میں علماء کو ہمیشہ آگے رکھو، ایسا نہیں کہ صرف امامت کے معاملے میں آپ امام صاحب کو آگے رکھے، باقی سارے معاملے میں امام صاحب پیچھے، ایسا نہیں ہونا۔ آپ کے جو علماء ہیں، آپ کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، آپ کے مخلص ہیں، جنہوں نے دین کی خاطر 10 سال 12 سال علم دین حاصل کیا، آپ کی خاطر جب آپ کے پاس ہیں ان کی قدردانی کرو۔ یہ علماء ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں بھائی، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ ایسے نہیں کہ جو ہے ہر جگہ میں سستے اماموں کی لوگ جو تلاش میں رہتے، کم سے کم کام چلنا، ایسا نہیں ہونا۔ ان کی جو حالات کے حساب سے جو ضرورتیں ہیں آج کے زمانے میں 25-30 ہزار سے کم جو ہے کسی کا گھر نہیں چل سکتا آج کے حساب سے، میں ایسے ہی مختصر بول رہا ہوں۔ تو علماء کو جو ہے خوش رکھو، ان کی ضرورتوں کا لحاظ رکھو اور ان کی قدردانی کرو، تاکہ وہ پوری طرح یکسو ہو کر آپ کے ساتھ کام کر سکے۔ جہاں آپ قدر نہیں کرتے وہ شہروں کی طرف بھاگتے ہیں، خلیج کی طرف بھاگتے ہیں، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی جو ہے امریکہ بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ علماء کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ، وجہ وہی ہے میرے دوست۔ لہذا ایک چیز یہ ہے، اور آخری بات یہ ہے، مسلم قوم اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، اپنی جمعیت کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے صفوں میں اتحاد ہو، الفت اور محبت ہو، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ یہ چیز رہے گی، دشمن کبھی ہمارے صفوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اخلاص میں کمی آئے گی، للہیت میں کمی آئے گی، دشمن ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دشمن آپ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ پوچھے، او من قلت یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تم لوگ بہت زیادہ رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندروں کے اوپر جھاگ کے برابر ہوگی۔ جھاگ کف سمجھتے نا، تمہاری حیثیت جھاگ کی ہوگی۔ پھر فرمایا تمہارے اندر وہن داخل ہوگا۔ صحابہ پوچھے وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ کوئی آدمی مرنا ہی نہیں چاہے گا، لانگ لائف جینے کے لیے پوری کوششیں کرے گا، سمجھے گا کہ دنیا دائمی ہے۔ ایسا مت کرو، دنیا سے محبت ایک حد تک ہی ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا حقیقی ٹھکانہ آخرت ہے، اور سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضامندی، سب سے بڑی کامیابی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہو کہ آپ کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت کے آپ مستحق ہو گئے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، میری اور آپ کی کوشش یہی ہو۔ دنیا گزر جائے کیسے بھی گزر جائے، لیکن آخرت تباہ نہ ہو، آخرت تباہ نہ ہو، ورنہ اس سے بڑا خسارہ کچھ بھی نہیں میرے دوستو۔ آپ جیے 60 سال 70 سال سب کچھ جیے، لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے پاس۔
اور یاد رکھ لو ہم داعی امت ہیں، ہماری حیثیت داعی کی ہے، کنتم خیر امہ۔ ہمارے ساتھ 80% ایسے لوگ ہیں جو کفر باللہ کے ساتھ، شرک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہماری حیثیت داعیانہ کردار کی بھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، طور طریقے سے، گفتار سے، کردار سے بتائیں کہ ہم مسلمان کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم جو وہ ہیں جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہمارا نبی وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کافر نہیں مانتا اسے، پھر بھی اسے کھلا رہا ہے، بلکہ اسے سونے کے چمچے میں بھی کھلا رہا ہے۔ وہ رب ہے ہمارا رحمان رحیم۔ یہ سوچ پیدا کرو، داعیانہ سوچ، اس لیے کہ ایک ذمہ داری ہے میری بھی اور آپ کی بھی، ورنہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا پڑوسی اگر یہ بول دیا پروردگار زندگی میں بھی رام سامی تھا، کپے سامی تھا، پڑوسی میں مولوی صاحب تھے، پڑوسی مسلمان تھے، ایک دن بھی اسلام کی دعوت نہیں دیا، اس وقت میری حالت کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا ترجمہ جان کر اسے سمجھا دو۔ یہ آپ کی طرف سے البلاغ ہو گیا، البلاغ۔ یہ آپ پر ذمہ داری ہے بھائی، پورا کام مول صاحب کا نہیں۔ آپ کو جتنا معلوم ہے، آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، گھروں میں، کمپنیوں میں، ڈرائیوروں میں، پڑوسیوں میں اچھے تعلقات ہیں ہمارے ہندوستان میں غیر مسلموں سے۔ ایک پیغام یہ بھی ہے، ہم داعی قوم ہیں، مدعو کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں۔ یاد رکھ لو، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، مجھے اور آپ کو کافر سے نفرت نہیں ہونا، کفر سے نفرت ہونا، مشرک سے نفرت نہیں ہونا، شرک سے نفرت ہونا، بدعتی سے نفرت نہیں ہونا، بدعت سے نفرت ہونا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مریض سے اگر میں نفرت کیا تو میں حجام بن جاؤں گا۔ اگر مریض کے ساتھ ایک ڈاکٹر اگر نفرت کا اگر معاملہ کرتا ہے، اسے بغض ہو مرض سے، ڈاکٹر کیا کرے؟ مریض کے مرض کے ازالے کی کوشش کرے، مریض سے نفرت نہ کرے۔ ویسے یہ قوم جو ہمارے سامنے ہے، اگرچہ کہ ہمارے ہر چیز پر اعتراض کرتی ہے، مریض قوم ہے۔ میں اور آپ ڈاکٹر کی حیثیت سے ہیں، ہمارا سلوک مریض کے ساتھ کیسے ہونا ہے، یہ سوچ لیجئے۔ یہ میرا آخری پیغام ہے۔ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں نے بہت دیر سے سنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جمعیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے سنا، مجھے بلایا، کچھ بولنے کا موقع دیا۔ جو بھی ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت میں اس جگہ میں ملائے جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، رضا الہی کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اختلافات سے، مخالفتوں سے بچنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے صفوں میں الفت اور محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرمائے، کدورتوں سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے اللہ ہمیں دور رکھے۔ جو بھی کام کریں ہم اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جب موت بھی آئے خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔